یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے۔ تکبیر، جگہ ٹیکس، جگہ ٹیکس، ڈبہ فارمیٹ، ڈبہ فارمیٹ، چھانگا مانگا فارمولا۔ بات کے لیے حافظ محمد عثمان صاحب آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ آج ہم یہاں پہ اکٹھے ہونے کا مقصد بحریہ ٹاؤن انتظامیہ کو بتانا کہ خدایا ایک طرف تو حکومت نے ظلم اور زیادتی کے مال شروع کیے ہیں، اور دوسری طرف سے آپ نے جو ظلم کا سلسلہ شروع کیا ہے اس کو خدایا بند کرے۔ یہ ظلم اور زیادتی کے معاملات اس طریقے سے کبھی نہیں پیٹ بھرتے۔ ہم نے پرامن احتجاج کیا اور ان کو بتایا کہ ہم پرامن شہری ہیں، ہم بحریہ ٹاؤن کو چاہتے ہیں کہ یہ پھلے پھولے، یہ ہمارا گھر ہے، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ایک تو گورنمنٹ کی نااہل پالیسیز، ایک تو حکومت کی طرف سے ٹیکسز کے انبار، اور اس کے اوپر 13 روپے او پی سی چارجز کا جو بم آپ نے گرا دیا ہے، وہ جگہ ٹیکس، وہ ایسا ٹیکس جس کو آپ خود نہیں ڈیفائن کر سکتے، آپ کی نااہل انتظامیہ ڈیفائن نہیں کر سکتی، وہ ٹیکس آپ نے لگا دیا ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ ہمارے معزز وکلا رہائشی، ان سے ملاقات کی، خواجہ طارق رحیم صاحب سے بات ہوئی، بحریہ ٹاؤن سے مذاکرات ہوئے، پرامن مذاکرات ہوئے، اور انہوں نے خود آفر کیا 5.5 روپیہ پر یونٹ ہم آپ کو جو ظالمانہ جو جگہ ٹیکس لگایا ہے وہ پورے کا پورا انلیگل ہے، انہوں نے کہا 5.5 روپیہ اس مہینے کم کر دیتے ہیں، مزید چلتا رہے گا۔ انہوں نے 2 نمبری کی اخیر کر دی، جو یونٹ کا ریٹ کم تھا اس کو اٹھا کے 50 روپے کر دیا، اور انہوں نے پھر گھما کے 62 روپے یونٹ پہ پھر دوبارہ لے آئے۔ تو یہ ظلم اور زیادتی کی اخیر ہے کہ ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہیں، ابھی تو ابتدا ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ اب تو تیزی سے چلے گا۔ تو سب سے پہلے کچھ سوری صاحب اس کے بارے میں بیان کریں گے۔ ہم 1 روپیہ حرام نہیں دیں گے، 1 روپیہ، نمبر 1۔ نمبر 2، انہوں نے ہماری جدوجہد کے بعد جب ہم نے اپنی ایڑی چوٹی لگا کے 3.5 روپے کم کرائے تو انہوں نے ایک نیا فارمیٹ بنا دیا بجلی کا بل کا، 50 روپے کا ڈبہ۔ ہمیں نہیں پتا اس 50 روپے کے اندر کتنا گھوٹالہ ڈالا گیا ہے کہ وہ بڑے اسمارٹلی، بڑے طریقے سے 61-62 روپے ایوریج بنا رہا ہے، اور لوگوں کو بتا رہے کہ آپ کا پچھلا بل 63 تھا، اس دفعہ 61 ہے، مبارک ہو۔ ایسا نہیں ہے، اس فارمولے میں گیم شامل ہے۔ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم سمجھدار لوگ ہیں، برائے مہربانی ہم سے کھیلنا بند کریں، اور ہمیں صرف اور صرف 2 چیزوں کا مطالبہ، او پی سی ختم کرو، جگہ ٹیکس بند کرو، اور یہ 50 روپے کا فلیٹ فارمیٹ نامنظور۔ جی یہ تھے سوری صاحب جو آپ کو بتا رہے تھے۔ اب ہمارے وہ وکلا، معزز وکلا جو مذاکرات کر رہے تھے، مذاکرات کا حوال بتائیں گے اور ان کی ہٹ درمی بتائیں گے کہ انہوں نے ہٹ درمی کے اندر کیا کیا۔ تو ظاہر صاحب تشریف لائیں گے اور وہ آپ کو حوال بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو یہ غیور عوام، یہ جاگتی ہوئی قوم جو اب اس ظلم کے خلاف میدان میں نکلے ہیں، اور یہی ہمارے مجاہد ہیں، ہم ان کی دل کی عطا گہرائیوں سے ان کو اس میدان امن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم لوگ ایک مہذب قوم ہیں۔ آپ لوگوں کو، بحریہ کی انتظامیہ کو، جو ستوپی کے اندر سوئے ہوئے ہیں، ان کو یہ بات سن لینی چاہیے کہ ہم نے ان کو ہر مہذب طریقے کی آفر کی۔ ہم لوگ جاہل نہیں ہیں جو اپنے آپ سے سڑ
اور یہ میری مائیں بہنیں اپنے گھر کے کام کاج چھوڑ کر یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. یہ میرے بزرگ, یہ میرے بھائی, یہ میرے بچے یہاں پر موجود ہیں. ابھی میں آپ کو اس وعدہ خلافی کے بارے بتاتا ہوں جو انہوں نے پچھلے دنوں ہمارے ساتھ کیا. ہم فلقلہ جب کبھی کوئی احتجاج ہو تو اس طریقے سے باتیں نہیں بنواتے ہیں, لیکن ہم یہاں پہ ریزیڈنٹس ہیں, اس لیے تمام حدود و قیود کو ہم روز خط رکھنا چاہتے ہیں. لیکن انہوں نے جو بحریہ کی انتظامیہ ہے انہوں نے ظلم کی حد کر دی ہے اور تمام کی تمام حدیں عبور کر چکے ہیں. یہاں پہ میرے بکرا بھائی, میرے دوست ملک اعجاز حسین گوشت صاحب جو میرے ساتھ خواجہ طارق رحیم صاحب کے ساتھ ان کے آفس میں آپ کو تھوڑا سا تعارف کروا دوں. خواجہ طارق رحیم صاحب ملک ریاض صاحب کے لیگل ہیڈ ہے پاکستان میں, اور وہ ایکس گورنر ہیں, اور وہ ہمارے عدالت کے ارینا میں انتہائی قابل قدر, فاضل اجل اور ایک شفیق انسان ہے. انہوں نے یہ ہمیں باور کرایا تھا کہ اس ظلم کے خلاف میں بھی سراپا احتجاج ہوں جیسے باقی لوگ سراپا احتجاج ہیں. انہوں نے ہمارے ساتھ یہ پرومس کیا تھا, اس معزز انسان نے پرومس کیا تھا جس کو ہماری عدالت کی باؤنڈریز میں بابائے جلوشی کہتے ہیں. ان کو معزز سے معزز بکرا بھی, ان کو ہمارے جج بھی سلوٹ کرتے ہیں. جس کو پورا زمانہ سلوٹ کرے, جس کو انصاف کی عدالت سلوٹ کرے. ان لوگوں کا ہاتھ دیکھیے جو اندر ایسیوں میں بیٹھے ہوئے, انہوں نے کہا کہ ہم نے خواجہ طارق رحیم صاحب کی بات نہیں مانی. ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ایک منافق کی نشانی کے لیے کیا ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے وعدہ توڑ دیتا ہے, اور جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے. اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو کہتا ہوں ہمارا یہ احتجاج صرف آج کے لیے نہیں ہے, کل بھی ہوگا, آگے گورنر ہاؤس کے سامنے بھی ہوگا. ہم پورے پاکستان میں ہر جگہ بتائیں گے ہم لٹ چکے ہیں. یہ ظلم ہم نہیں ہونے دیں گے, نہیں ہونے دیں گے, نہیں ہونے دیں گے. تو یہ ظالم انتظامیہ کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں. ملک صاحب, ہم بحریہ ٹاؤن کے خلاف نہیں ہیں, تو ہم ساتھ ساتھ جیسے ہمارے لیڈران, ہمارے وہ دوست جو وکلا دوست, رہائشی دوست جو اس جنگ کے اندر صف اول میں کھڑے ہیں, ان کے ساتھ ساتھ ہماری مائیں بہنیں, ہمارے بزرگ اپنا حوال بتائیں گے. تو میری ماں کچھ بتائیں گی اور اس حوالے سے آپ کو حوال بتائیں گی کہ ملک صاحب ہمارے کیا حالات ہو گئے ہیں اور کس وجہ سے بحریہ میں آئے تھے. تو کائنڈلی. السلام علیکم. عالیہ رشید میرا نام ہے, اور میں پچھلے 13 سال سے جس وقت بحریہ میں ابھی صرف کھیت بنے ہوئے تھے, میں اس وقت یہاں پہ آ کے گھر بنایا صرف یہ سوچ کے کہ یہاں پہ 24 آور بجلی کا جو ایک انسینٹیو ہمیں دیا گیا تھا ہر طرف سے کہ جی یہاں کبھی بجلی بند نہیں ہوگی, کبھی بجلی نہیں جائے گی, کوئی مشکل نہیں ہوگی, سیکیورٹی ہوگی. اب بات تو اس وقت ہم صرف بجلی کے بلوں پہ, لیکن اس میں آپ لوگ تھوڑا سیکیورٹی پہ بھی نظر رکھیں کہ ایشوز جو ہیں دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. جب تک ملک صاحب یہاں پہ تھے انہوں نے کافی حد تک کنٹرول رکھا ہے, اور جب سے وہ یہ بریگیڈیئرز کو دے کر گئے ہیں اس کے بعد سے انہوں نے بالکل فوج والا حال ہمارا کر دیا ہے. ادھر سے ریٹائر ہو کے وہ ہمارے سر پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں. جو حکم وہ وہاں پہ اپنے چلا سکتے وہ اب آ کے ہمارے پہ چلانے لگ گئے. کوئی کسی کی بات نہیں سنتا, کسی کو آپ اپنی جا کے کہیں کہ جی ہماری کمپلینٹ ہے, کوئی سننے پہ تیار نہیں ہے. جو آفیسی چارجز ہم پہ لگ رہے ہیں, جو حالات ہمارے لیے ہو گئے ہیں, ہم ان حالات میں کس طرح چاہیے. یہاں پہ صرف نہ صرف کے مرد اور خواتین سب کچھ نہ کچھ کر رہی ہیں, اپنے حالات کو, اپنے گھر کو, اپنے بچوں کو سپورٹ کر رہی ہیں. اور ہم اس جگہ پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب ہم اپنے بچوں کی تعلیم, ان کی روزمرہ کی زندگی پوری نہیں کر پا رہے.
आप ये देखें कि जब हम लोग बहरिया का हमें सब बात दिखाए जाते हैं, उसमें सबसे पहले तो हमें यही कहा जाता है यहाँ बिजली नहीं कभी जाएगी, 1 मिनट की भी लोड शेडिंग नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जनरेटर्स हैं। तो कहाँ है वो जनरेटर? कल जुम्मा की नमाज के टाइम पे बिजली 1 बजे बंद कर दी गई। नमाजी कुछ जो मस्जिदों में थे, कुछ औरतें जो घरों में नमाज पढ़ रही हैं, वो गर्मी में नमाज पढ़ रही हैं, और बच्चे मामा लाइट आएगी तो नमाज पढ़ेंगे। तो 1 घंटा लाइट ऑफ रही, और फिर शाम के टाइम जब कुकिंग टाइम होता है उसमें भी 1 घंटा लाइट ऑफ थी। जनरेटर कहाँ है? जनरेटर्स कहाँ है? कि हम कहाँ जाएं? गायब कर दिए जनरेटर्स, कराची भेज दिए। हमसे जो ओपीसी चार्जेस लिए जाते हैं उसमें जनरेटर्स एडेड है, तो वो जनरेटर्स कहाँ है? वो हमारे जनरेटर क्यों नहीं चलते? वो किस घरों में पहुंचा दिए गए हैं? हम कहाँ निकले? क्या हमने इतना सारा कुछ जो बेच बात के यहाँ आ गए हैं, क्या हमें उसकी सजा मिलेगी? क्या हम बहरिया में आए? हम तो समझते हैं कि कम्युनिटी में पूरा घर है हमारा ये घर है, हमारे जुल्म होगा। मलिक साहब और यहाँ के मैनेजमेंट वो हमारी जुल्म के खिलाफ हमारा साथ वो देंगे, लेकिन अगर जुल्म भी उन्हीं की तरफ से होगा तो हम कहाँ जाएंगे? इस जुल्म के बारे में, इस ज्यादती के बारे में हमारी बहन जिसको हम प्यार से आयरन लेडी भी कहते हैं, हमारी बहन बताएंगी। ये हमारी बहन हर मौके के ऊपर सफ़े अव्वल खड़ी होती है जुल्म के खिलाफ, बहरिया की ज्यादतियों के खिलाफ। हमें इनकी जुर्रत को सलाम पेश करना चाहिए और इनके जज्बे को सलाम पेश करना चाहिए। बहुत सारी तालियां हमारी बहन मैडम महवीन के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। अभी मेंटेनेंस चार्जेस के लिए भी लग गया नोटिस जी कि हम लोग जो प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं पेट्रोल की, उसकी वजह से मेंटेनेंस चार्जेस को बढ़ाने पे गौर किया जा रहा है। अभी ऑफिस के बाहर इन्होंने नोटिस लगा दिया है, यानी कि जिस जुर्म के लिए हम लोग निकले हैं उसका कोई सदेबाब नहीं होगा, नया से नया इनके पास पैंतरा तैयार है। एक तो ये चीज़। दूसरा, मैं सिर्फ इसलिए आगे आई थी, जो एक पॉइंट है जो हम लोग अवॉइड कर रहे हैं या बोल नहीं पा रहे हैं, हमारी उस पर नजर नहीं जा रही। ये इंक्रीज होना कब से शुरू हुआ है? ये इंक्रीज स्टार्ट हुआ है फरवरी से। फरवरी से पहले इतना अजाब नहीं था। हम 4 रुपए की जान तक को रो रहे थे। जो टी एडजस्टमेंट, जिसको टोका टैक्स और टैरिफ और कुछ भी हम कहा कहते थे, जो बहरिया की जेब में जाता था पर यूनिट के हिसाब से। 2015 से लेके आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाई, और जिन्होंने भी आवाज उठाई एक ही फार्मूला अप्लाई किया गया, दैट वाज डिवाइड एंड रूल। मेरा दिन में सोलर चल रहा होता है, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती इस उम्र में, ना मैं जॉब करती हूँ। मैं एक बहुत मामूली सा घर में कुछ काम करके अपना गुजारा करती हूँ, और एक मेरी सिलाई मशीन चलती है। मेरा 50,000 का बिल पिछले महीने दिया, 50,000। इस दफा में अभी हम 2 मियाँ बीवी घर में मौजूद हैं, और मैं अभी आने से पहले 47,000 का बिल उठा के मैं अंदर रख के गई हूँ। आप बताएं कि मैंने वहाँ पे कौन सी फैक्ट्रियाँ लगाई हुई हैं? मैं अकेली, एक औरत, एक सिलाई मशीन। ये जानबूझ के यूनिट्स भी नहीं कम रीडिंग लेते सही तरह से। इनके मीटर इतना तेज चलते हैं, मैंने उसके आगे अपना एक सब मीटर लगा के चेक किया है, मेरे 300 यूनिट्स नहीं होते पूरे रात पे। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि मेरा 700 यूनिट से कम का बिल नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्या करते हैं हम यहाँ पे? क्यों आप लोग हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं? 20,000 के बिल पे 55,000 का बिल। हमारी बहरिया टाउन की शान, हमारे वकला के, हमारे बहरिया टाउन के रिहायशियों के, हमारे लीडर, हमारे दोस्त, हमारे सरबराह, हमारे बुजुर्ग जो सफ़े अव्वल के अंदर हर दफा खड़े होते और मैदान अमल में पहली सफ पे खड़े नजर आते हैं हर जगह पे, चाहे वो एहतजाज हो, चाहे वो अदालतों के अंदर हो, सुप्रीम कोर्ट में हो, हाई कोर्ट के अंदर हो, बहरिया टाउन की रिहायशियों की जंग लड़ते नजर आते हैं। मलिक एजाज हुसैन गोचा साहब, आप बताएंगे। मैं सबसे पहले तो रात एक इंसिडेंट हुआ था लेज बेकरी के सामने। तो कोई गार्ड ने, किसी एक आदमी हमारा रिहायशी था या नहीं भी था फर्ज करें, तो उसके साथ बदतमीजी की इन गार्ड्स ने और उसको जख्मी किया है। मैं उसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ
اسی لیے ہمارے پولیس والے بھائی آئے ہوئے ہیں، میں نے ان کو جا کے ریکویسٹ کی کہ ہمیں ان پہ کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ کوئی بھی غلط حرکت کر سکتے ہیں جس سے حالات خراب ہو سکتے ہیں، آپ لوگ ان کو نہ آنے دیں۔ اس کے باوجود ایک ملیشیا کپڑے میں ایک بندہ ہے ان کا، بدماش کہتا ہوں میں جس کو، وہ آتا ہے ویڈیو بناتا ہے، ادھر بھاگ جاتا ہے ادھر بھاگ، اس کو میں نے 2-3 دفعہ بھگایا ہے۔ میں بحریہ انتظامیہ کو کہتا ہوں کہ یہ ساری ویڈیو ہم سے لے لیں، لیکن ان کمینوں کو ہمارے سامنے نہ لیں۔ ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، جو سیکورٹی کا ایٹیٹیوڈ ہے، ایون ان کے جو ہیڈز کا ایٹیٹیوڈ ہے، وہ قابل مذمت ہے۔ ہم نے ان کی لیگل ٹیم کے سامنے بھی ان کی سیکورٹی کے بڑے بڑے کارنامے بیان کیے۔ ہمارا جو اب مسئلہ ہے بجلی کا، یہ تو بجلی بن کے ہمارے اوپر گر گئی ہے۔ ہم سراپا احتجاج کیوں ہے؟ جب لوگ معصوم تھے، لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، یہاں پہ بلائے گئے ایڈورٹائزمنٹ کر کے، جس طرح پشاور کے لوگوں کو، کراچی کے لوگوں کو انہوں نے جھوٹ بول بول کے، سب باغ دکھا دکھا کے کام پہ لگایا۔ اب عوام جاگ چکی ہے۔ ہم یہاں پہ آئے تھے تو یہ اس وقت بھی 2-2.5 روپے جگہ ٹیکس لے رہے تھے، لیکن وہ اتنا منیمم تھا، اس وقت ریٹس بھی کم تھے، کچھ انکمز بھی بہتر تھی، تو محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اب انہوں نے اس کو بڑھا کے 4 کیا، 4.5 کیا، پھر مسلینیس چارجز کے نام پہ 6 روپے اور ایڈ کر کے وہ 11-12 روپے ہو گیا پر یونٹ۔ جب ہم نے اس کے خلاف نیپرا میں کیس کیا تو انہوں نے مسلینیس چارجز کو ختم کر کے یہ OPC بنا دیا، پہلے اس پہ 9 روپے، پھر اس کو 13 روپے کر دیا۔ بہنوں کا بہت بہت شکریہ، ان نوجوانوں کا بہت بہت شکریہ جو میرے ساتھ کھڑے ہیں، میری وکلا برادری، ان کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے یہ بزرگ جو کھڑے ہیں، جو صرف مسجدوں میں جاتے تھے، وہ آج ان جلوسوں میں آ رہے ہیں۔ اس لیے میں ملک ریاض صاحب کی اس تصویر سے مخاطب ہوں، ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ایک وفد بلایا تھا دبئی میں، ان کا خرچہ ہم نے برداشت کیا، جو آنے جانے کا خرچہ ہے وہ اس نے برداشت کیا ہے۔ اور ادھر بڑے بڑے فارم ہاؤس بنے ہوئے ہیں، زرداری ہاؤس بنے ہوئے ہیں، یہ دفتر بڑا سارا ہے، اور ڈھیر سارے دفاتر ہیں جن کا بل OPC میں ہم دے رہے ہیں۔ یہ بات میں نے وہاں کی تو جی تو وہ بریگیڈیئر بختاور صاحب نے کہا جی کہ ہم آپ لوگ آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں، تو جو آفیسز کا خرچہ ہے، کمپلینٹ آفس ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ تو ظاہر ہے آپ سے لینا ہے۔ میں نے کہا جی ایسی خدمت ہمیں نہیں چاہیے، آپ لوگ اور بھی آپ کے ذرائع ہیں، منافع کماتے ہیں، تو یہ صرف اور صرف ہمارے بجلی کے بلوں پہ نہیں آتا، آپ اور بھی بڑی کمائی کر رہے ہیں۔ بہرکیف یہ ساری باتیں آپ لوگوں کے جو دلوں میں ہیں، جو میں اب ساری ڈیٹیل سے بیان نہیں کر سکتا، عرض نہیں کر سکتا، وہ ہم نے ساری ان سے کی ہیں۔ اب آخر میں ایک ہی مطالبہ رکھتا ہوں ابھی اس انتظامیہ سے، ملک ریاض صاحب کے سامنے، تصویر کے سامنے، کہ یہ جو ڈبہ پیکج ہے اس کو فوری طور پر ختم کریں۔ اس ڈبہ پیکج کو ہم نامنظور کرتے ہیں۔ ہمیں پہلا ریلیف یہ دے دیں کہ اس مہینے ڈبہ پیکج نہ ہو، ہمارے یونٹس کے حساب سے ہمیں بل دیا جائے۔ OPS کا ہمارا کیس، OPC کا ہمارا کیس 6 تاریخ کو لگا ہوا ہے، آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ ہم وہاں سرخرو ہوں گے تو باقی جی، تو باقی الحمدللہ یہ یونٹی جو یہ آپ متحد نظر آ رہے ہیں، یہ قائم رہنی چاہیے، اور ہم لوگوں کو اسی طرح سے ریکٹ کرنا چاہیے۔ اپنے لیگل رائٹس کا ہم نے خود ہی خیال رکھنا ہے، اور انشاءاللہ جیت فتح آپ کی ہوگی، ہماری ہوگی، اور ان وکلا بھائیوں کی ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔ ظلم کے یہ ضابطے، ظلم کے یہ ضابطے